الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ما نحل والد ولدا أفضل من حسن أدب، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک. حمد و صلات کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ اسے جو نعمت ملتی ہے وہ چاہتا ہے کہ یہی نعمت میری اولاد کو بھی آگے ملے. مثلا اگر باپ کے پاس، ماں باپ کے پاس دولت کثیرہ ہو، سونا چاندی نقدی ہو، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ دولت ہماری اولاد کو ملے. اسی طرح اور اگر ان کی زمین جائیداد ہے، قانونی طور پر بھی اولاد کو منتقل ہوتی ہے، اور والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اس جائیداد کے اولاد میں منتقل ہونے میں کوئی رخنہ نہ ڈالے، کوئی رکاوٹ نہ بنے، اور ہماری جائیداد مکمل طور پر ہماری اولاد کو مل جائے. دوستان ذی وقار، ہماری نظر میں سونا چاندی نقدی یہ بہت بڑی قیمتی ہماری چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسل کو آگے یہ چیزیں کنورٹ ہوں، ملیں، عطا ہوں. اسلام مسلمانوں پر یہ بھی ذمہ داری عائد کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یاد رکھو سب سے قیمتی دولت ایمان ہے، اور دین یہ بہت قیمتی چیز ہے. اس لیے اسلام مسلمانوں پر یہ لازم کرتا ہے کہ جس دین حق کو تم نے خود قبول کیا ہے، کوشش کرو وہی دین حق، دین برحق، دین اسلام تمہاری نسلوں کو بھی منتقل ہو. آج کے دور میں ایک عمومی چیز نظر آ رہی ہے کہ ماں باپ مذہبی ہوتے ہیں لیکن اولاد بیگانہ دین ہوتی ہے، عموماً دین سے دور. معاشرے میں کثیر حصہ تو اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا کہ ایک ہی دھن ہے کہ ہماری نسلیں مالدار بن جائیں، پیسہ ان کے پاس ہو، دنیاوی جاہ و حشمت ہو، دین کے بارے میں کوئی فکر نہیں. یہی وجہ ہے کہ عموماً آج کل اولادیں دین سے بیگانہ ہو رہی ہیں. بہت سی
چیزیں جو آج اگلی نسلوں کو دین سے دور کر رہی ہیں، ان میں ایک ماں باپ کی عدم توجہ ہے کہ ماں باپ احساس ہی نہیں کرتے کہ ہماری کوئی ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کو آگے منتقل کریں، اپنی نسل تک پہنچائیں اور وہ نسلیں اس کو آگے منتقل کریں۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کون سی جہنم کی آگ جس کی شدت آج ہم بھول گئے؟ آج ہمیں اگر آخرت یاد ہوتی اور ہمیں آخرت کے عذاب سامنے ہوتے تو آج ہماری یہ لاپرواہی نہ ہوتی۔ فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ سے بچو، خود بھی اور نسلوں کو بھی بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان ہوں گے یا پتھر ہوں گے۔ وہ آگ اتنی شدید ہوگی جلانے میں کہ پتھر بھی اس آگ کا لقمہ بنیں گے، ایندھن بنیں گے، پتھروں کے ذریعے الٹا اور وہ شعلہ زن ہوگی، اس کے شعلوں میں اور اضافہ ہوگا۔ اب عموماً تو آگ پتھر کو گرم تو کر دیتی ہے، جلاتی نہیں، لیکن آخرت کی آگ قرآن نے فرمایا اس کا ایندھن پتھر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آگ کتنی شدید ہے، اس کی لپک کتنی شدید ہے اور اس کا عذاب کتنا شدید ہے۔ لیکن آج ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں، یہ زندگی بہتر ہو، ہم مالدار ہوں، ہم راتوں رات کروڑ پتی ارب پتی بن جائیں، رہی آخرت اور آخرت کا خیال وہ تو ہمیں ہے نہیں۔ لیکن اللہ کریم نے قرآن کریم میں اہل ایمان کو حکم دیا خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم لوگ قرآن کریم کے بارے میں سیریس نہیں ہیں۔ اولاً ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، جنہیں پڑھنا آتا ہے وہ قرآن بطور تلاوت ہر روز تلاوت نہیں کرتے، مدتیں گزر جاتی ہیں، ہم قرآن کریم کی زیارت نہیں کرتے۔ جب یہ آیت کریمہ اتری نا، صحابہ قرآن کے بارے میں بڑے کانشیس، بڑے ذمہ دار اور بڑے قرآن کی آیات پر غور کرنے والے۔ جب یہ آیات اتری صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی صحبت اختیار کی، یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، ہم نے تو انشاءاللہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، ہم اپنے اہل و عیال، بیوی، بچوں کو، ان کو کیسے جہنم سے ہم بچا سکتے ہیں؟ تو سنیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، اے صحابہ، جو دین تم نے خود اختیار کیا ہے وہی دین اپنی اہل و عیال کو بھی سکھاؤ، ان کی طرف منتقل کرو۔ گویا اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے اہل خانہ، اہل و عیال کو دین سکھاؤ، ان کی طرف دین منتقل کرو۔ جب دین منتقل کرو گے وہ بھی دین اسی دین پر کاربند رہیں گے، یقیناً وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ صحابہ کرام اس بات کا بہت بڑا اہتمام کرتے اور پوری نظر رکھتے، اپنے بچوں کی تعلیم پر، تربیت پر، اور ان کے اندر دین کے بارے میں صحابہ بڑے کانشیس تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہو گئے اور اس سے بولنا بند کر دیا۔ آج کا دور تو نہیں تھا کہ بچہ باپ کی ناراضگی کو محسوس نہ کرے،
الٹا بغلیں بجائے، ٹھیک ہے بابا رنج ہو گیا، نہ بلائے گا نہ بولیں گے، نہ ٹائم دینا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا وہ بیٹا پریشان ہو گیا اور اس نے چند اکابر صحابہ کو عرض کی، ابا جان مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، مہربانی کریں مجھے والد صاحب راضی کر کے دیں۔ جب ان اکابر صحابہ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے سفارش کی کہ آپ اپنے بچے سے ناراض ہیں، یہ ہمیں سفارشی لایا ہے، آپ مہربانی کریں اس سے راضی ہو جائیں۔ تو ناراضگی کی وجہ کیا نکلی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بتایا، میری اس سے یہی ناراضگی ہے کہ یہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز بالجماعت میں سستی کرتا ہے، لہٰذا اللہ کے فریضہ میں یہ سستی کرتا ہے، اس لیے میں نے اس سے بولنا بند کر دیا ہے۔ یہ وعدہ کرے کہ یہ نماز کا جماعت کے ساتھ التزام کرے گا اور نماز بالجماعت ادا کرے گا، میں سے راضی ہو جاؤں گا۔ تو دیکھیں صحابہ کی سوچ، انداز فکر، انداز تربیت، کہ اگر بچہ ویسے نہیں سمجھ رہا سنبھل رہا تو اس سے بول چال چھوڑ دی کہ یہ میرا بیٹا نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتا۔ اور ہماری تو ساری اولاد نماز نہ پڑھے تو ماں باپ کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے بے نمازی ہیں۔ جماعت تو دور کی بات ہے، بچے بے دین ہیں، کوئی ماں باپ کو پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی آگ سے بچ جاؤ۔ کون سی آگ؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان ہے یا پتھر ہیں۔ آگے فرمایا، وَعَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ، اور اس آگ پر پہرا وہ فرشتے دے رہے ہیں جو بڑے تند مزاج اور سخت مزاج ہیں، اور وہ اللہ کے حکم کی بالکل نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی جہنم پر جن ملائکہ کی ڈیوٹی ہے وہ بڑے ترش روح، بڑے سخت مزاج ہیں، غلیظ القلب ہیں، لوگوں کے عذاب سے ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اس آگ سے خود بھی بچو، اپنی نسلوں کو بھی بچاؤ۔ آج کا جو دور جا رہا ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے دینی تیزی سے پھیل رہی ہے، دین سے دوری تیزی سے آ رہی ہے، اور ماں باپ کوئی احتیاط نہیں کرتے کہ ہمارا بچہ دیندار ہے نہیں ہے، کسی عالم کی صحبت میں بیٹھتا ہے نہیں بیٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، اس کا اخلاق، اس کا کردار کیا ہے، ہم اس سے بالاتر ہیں۔ ہم تو صرف بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ لباس، خوراک، موبائل، ضروریات زندگی لے کر دینے کے بڑے دل دادا ہیں، خصوصاً مائیں، وہ بچوں کو اتنی لاڈ کرتی ہیں کہ بگاڑ دیتی ہیں۔ قرآن نے فرمایا، اپنی اولادوں کا دینی مزاج بھی درست رکھو، انہیں دین پر چلاؤ، انہیں دین کی طرف بلاؤ، انہیں دین پر عمل کرواؤ۔ ہمارے بزرگوں کو قرآن کریم میں حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کا قصہ ہے۔ جب جناب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا، یعقوب علیہ السلام ہیں کون؟ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، آپ بھی اللہ کے نبی، باپ بھی اللہ کے نبی، دادا جان ابراہیم خلیل اللہ بھی اللہ کے نبی، 3 نسلیں اللہ کے نبیوں کی۔ لیکن جب دنیا سے جانے لگے، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام جیسے بندے کی موت کا وقت آئے، بچے قریب آ کر بیٹھ جاتے ہیں، رشتہ دار قریب آتے ہیں، کچھ وصیت لینے کے لیے کہ مال ہمیں دے دیں، اور کچھ ویسے محبت کے تحت اولاد ماں باپ کے قریب آتی ہے۔ جب جناب یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا، بچے آپ کے قریب آئے، قرآن کریم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات چیت نقل کی،
آپ نے اپنے بچوں کو کیا فرمایا؟ آپ نے سوال کیا ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک۔ آپ نے سوال کیا اچھا میں تو جا رہا ہوں دنیا سے، ما تعبدون من بعدی، ذرا مجھے بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ کے نبی دنیا کو خیر آباد کہہ رہے ہیں، اور فکر کیا ہے کہ میری اولاد کیا ہمارے دین توحید پر رہے گی؟ کیا ہماری نسلیں اللہ کے دین پر قائم رہیں گی؟ تو سوال کیا ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک من قبل ابراہیم و اسحاق۔ حضور والا ہم اسی الہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام۔ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین توحید پر قائم رہیں گے۔ تو دیکھیں یعقوب علیہ السلام کی یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، کیا تمہیں یاد ہے کہ یعقوب نے دنیا سے جاتے ہوئے اولاد کو کیا کہا تھا؟ گویا ہمیں بتایا ایمان والو تم بھی دنیا سے مرنے سے پہلے اپنی اولاد کے دین کی فکر کرو کہ میری اولاد دیندار ہے، میری اولاد کا مزاج بے دینی تو نہیں، وہ دین سے آوارہ اور بیگانے تو نہیں۔ اس لیے فرمایا ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی، اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور وہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ انہیں دین پر مستقیم کر جاؤ، انہیں دین پر پختہ کر جاؤ، اور ایسا ڈٹا کر جاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری نسلیں دین پر قائم رہیں۔ اور جب نسلیں دین پر قائم رہیں گی تو پھر واضح بات ہے اولاد نیک ہوگی، جب بھی دعا مانگے گی ماں باپ کی بخشش کی دعا مانگے گی کہ نہیں؟ آٹومیٹکلی ماں باپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایک اور میں بات عرض کروں، اولاد ماں باپ کے لیے دعا نہ بھی مانگے تو ماں باپ کو اجر ملتا ہے۔ الحمدللہ میں تقریر کر رہا ہوں، میں جو نیکی کرتا ہوں اس کا ثواب میں ماں باپ کو بخشوں نہ بخشوں، میرے ماں باپ کو ضرور اس کا ثواب ملے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ میرے ماں باپ نے میری یہ تربیت کی جو آج میں کام کر رہا ہوں۔ اس لیے اولاد اللہ کی نعمت ہے، اور نعمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ اگر تیری اولاد نیک ہوگی آٹومیٹکلی تمہیں ثواب ملتا ہے۔ تو فرمایا ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی فکر کر کے گئے۔ آئیے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب اللہ کا گھر کعبہ تعمیر کیا، بہت سی دعائیں مانگی کہ میں نے اللہ کا گھر بنایا، وہیں پر دعا مانگی، عرض کیا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ اے رب ذوالجلال، ابراہیم و اسماعیل نے تیرا گھر بنایا، اس نیک عمل پر ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہم خود بھی دونوں مسلمان رہیں، آخر دم تک مسلمان رہیں، اور ہماری اولاد میں سے پوری امت مسلمہ پیدا فرما دے۔ وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، ہمیں دونوں کو اپنے لیے فرما بردار رکھنا جب تک ہم زندہ رہیں، مالک تیرے رہیں، تیرے بن کر رہیں، اور جب مریں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری ذریت میں سے، ہماری نسل میں سے، ہماری اولاد میں سے ایک بہت بڑی امت مسلمہ پیدا کرنا۔ آپ کی دعا قبول ہوئی، اور اس امت مسلمہ کا سبب آمنہ کے لال، نبیوں کے سلطان اور میرے اور آپ کے سردار
بولیے صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا جواب آیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو کیا اپنی نسلوں کے دین پر قائم رہنے کی فکر تھی کہ نہیں تھی؟ دعائیں مانگیں۔ یہ ہے ہمارے بزرگوں کا انداز۔ میرے بھائی یہ کافی نہیں کہ آپ خود نمازی بن گئے، آپ خود نیک بن گئے، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ سوچو میرے بعد میری نسل، میری اولاد کا وتیرہ زندگی دین ہے تو الحمدللہ، نہیں تو فکر کرو اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جناب لقمان علیہ السلام کا ذکر قرآن میں آیا، اللہ کریم نے پورا رکوع جناب لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا ذکر کیا۔ اِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ وقت یاد کرو جب لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے تھے، یعظہ نصیحت کر رہے تھے، اور نصیحتیں بہت لمبی۔ لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے پہلی بات میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ کسی کو رب کا شریک نہ بنانا۔ یہ وہ بنیادی اعلیٰ تعلیم اسلام ہے، توحید اور اللہ کی عبادت کی جو سب سے پہلے ہے۔ تو فرمایا اے میرے بیٹے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک سے اپنے بچوں کو آگے بہت لمبی نصیحت ہے۔ فرمایا اے میرے بیٹے انشکر لی ولوالدیک، اللہ کا شکر گزار بھی بن اور اپنے ماں باپ کا بھی فرما بردار و شکر گزار بن۔ آگے فرمایا اونچی آواز سے نہ بولا کرو، اونچی آوازوں میں سب سے بھدی آواز گدھے کی ہے، وہ بہت اونچا بولتا ہے۔ فرمایا اکڑ کر نہ چلنا، تکبر نہ چلنا، بد اخلاقی نہ کرنا، لوگوں سے بے مروتی نہ کرنا۔ یہ ساری نصیحتیں ایک پورے رکوع کے اندر بلکہ رکوع سے زیادہ لقمان علیہ السلام کا قرآن میں ذکر اللہ نے کیوں کیا؟ انہیں اپنے بچے کے دین کے بارے میں فکر تھا کہ میرا بیٹا کل دین پر کر بند رہے۔ تو برادران اسلام آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو دین پر قائم رکھنے کی چارہ جوئی کریں، کوشش کریں۔ اپنی تو کریں نا، ہدایت تو اللہ دیتا ہے، لیکن فرمایا تم کوشش کرو کہ تمہاری اولاد جہنم کی آگ سے بچ جائے اور تم خود بھی بچ جاؤ۔ تو صحابہ کرام نے جب سوال کیا تو میں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دین اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے وہی دین اپنی نسلوں کو سکھاؤ، وہی دین اپنی نسلوں کو پڑھاؤ۔ صحابہ کرام نے اس پر مضبوطی سے عمل کیا۔ ابھی آپ عبداللہ بن عمر کا واقعہ سن چکے کہ آپ نے بیٹے سے بول چال اس لیے بند کر دی کہ آپ کا بیٹا نماز بالجماعت نہیں پڑھتا تھا۔ اولاد پر نگاہ رکھنا، ان کی تربیت کرنا اور انہیں دین کی طرف راغب کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور فرمایا گیا جو ماں باپ یہ ذمہ داری ادا نہیں کریں گے اللہ پوچھے گا بتاؤ میں نے تمہیں اولاد دی، مجھ سے دامن پھیلا پھیلا کر دعائیں مانگتے تھے، لیکن جب میں نے تمہیں اولاد دی تم نے اولاد کو میرا بنانے کے لیے کیا کیا؟ تمہارا کردار کیا ہے؟ تو آج میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں برادران ذی وقار، یہ انتہائی فتنے کا دور ہے، انتہائی مشکلات کا دور ہے، اور بالخصوص اہل سنت پر دین کے بارے میں من حیث الجماعت سب سے زیادہ غیر ذمہ داری کا ثبوت اہل سنت دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی دیکھو ہمارا بیٹا وہ کام فلاں مذہب میں چلا گیا۔ بھائی تم بتاؤ پہلے تم نے اپنے بچے کو مذہب کے بارے میں بات بتائی؟ تمہارا بیٹا گمراہ ہو گیا، تم نے اس کی کوئی تربیت کی؟ اس لیے قرآن کریم نے پابند کیا کہ اپنی اولاد کو دین پر چلاؤ، اسی لیے فرمایا اولاد کا شروع سے خیال کرو۔ ایک حضرت عمر کے دور میں ایک باپ شکایت لایا حضرت عمر کے پاس۔ شکایت کیا لایا؟ امیر المومنین میرا بیٹا نوجوان ہے،
اور مجھے میرا دل دکھاتا ہے، میری بات نہیں مانتا، نافرمانی کرتا ہے اور انتہائی میری دل آزاری کرتا ہے۔ حضرت عمر امام عادل تھے، بلا لیا اس کے لڑکے کو۔ اب جب لڑکا اور باپ دونوں حضرت عمر کے سامنے آئے تو فرمایا اچھا بھائی تم نے تو بات کر دی کہ لڑکا تیرا دل دکھاتا ہے۔ لڑکے سے پوچھا تم اس کو تنگ کیوں کرتے، اس کی بات نہیں مانتے؟ ہاں امیر المومنین میں کچھ نافرمانی کرتا ہوں۔ فرمایا کیوں کرتے؟ اب لڑکے نے جو بات کی وہ سنے۔ اس نے کہا امیر المومنین فیصلہ جو کریں گے مجھے قبول، لیکن میرا سوال کیا؟ امیر المومنین میرے باپ سے پوچھیں اس نے میری ماں کس کو چنا؟ ایک کالی کلوٹی لونڈی جو غیر مہذب تھی، اس لونڈی سے میرے باپ نے قربت کی، میں پیدا ہوا۔ جب میری باپ ہی ماں ہی دین پر نہیں تو میں باپ کی کیسے قدر کروں؟ پھر یا رسول اللہ سے پوچھیں اس نے میرا نام کیا رکھا؟ اے امیر مومنین اس سے پوچھ اس نے میرا نام؟ اس نے شکایات کی ایک لمبی فہرست ایک زبان میں گن دی۔ اس میرے باپ نے شادی اس خاندان میں کی جن میں تہذیب ہی نہیں ہے، وہ کالے کلوٹے لوگ ہیں، وہاں تو بڑے گندے الفاظ ہیں۔ اس نے آگے کا اس نے نام میرا غلط رکھا، پھر میری آج تک کوئی تربیت نہیں کی۔ امیر المومنین میں باپ کے آداب سے آگاہ نہیں اور اس میں قصور میرے باپ کا ہے۔ حضرت امیر المومنین نے ساری بات سن کر فرمایا قصور باپ کا ہے، جس نے باپ کے لیے بیٹے کے لیے اچھی کھیتی تلاش نہیں کی۔ حضرت عمر کے الفاظ قابل توجہ، فرمایا اچھی فصل اچھی زمین سے ہوتی ہے، اسی لیے اسلام میں حکم ہے۔ جب میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ عورت سے نکاح چند وجہ سے کرتے ہیں، خاندان کی وجہ سے کرتے ہیں، حسن و جمال کی وجہ سے کرتے ہیں، مال و دولت کی وجہ سے کرتے ہیں، فرمایا چوتھی چیز لوگ دین کی وجہ سے شادی کرتے ہیں کہ بچی دیندار ہے۔ میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں نکاح کرتے ہوئے دین کو ترجیح دیا کرو کہ دیندار عورت کا انتخاب کیا جائے۔ لوگ مال کے لیے شادی کرتے ہیں، جہیز زیادہ ملے گا، جہیز تو آ جاتا ہے، مال و دولت تو آ جاتی ہے، لیکن وہی اولاد پھر باپ کو گلیوں میں گھسیٹتی ہے۔ تو فرمایا نیک اور بیوی ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت ہے، اسی لیے فرمایا الطیبات للطیبین، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں، یہ جوڑے جڑیں گے تو آگے نسل اچھی چلے۔ گویا اولاد کو دین پر رکھنے کے لیے جو ہمیں تدابیر کرنی چاہیے ان میں پہلی بات شادی دینی حوالے سے کریں، لڑکی منتخب کرتے ہوئے دیندار لڑکی کا انتخاب کریں۔ اور فرمایا میرے آقا نے، میں نہیں کہہ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایمان کے ساتھ بعد سب سے بڑی دولت جو خیر بندے کو ملتی ہے وہ نیک بیوی ہوتی ہے، اسی کی کوکھ سے تیری اولاد پیدا ہوتی ہے، پھر آگے ان کی تربیت، ان کی نگہبانی۔ فرمایا بچوں کا نام اچھا رکھو، تکبر والے نام نہ رکھو، شرکیہ نام نہ رکھو، غلط نام نہ رکھو۔ بعض بچوں کے نام سرکار نے تبدیل کر دی، بعض لوگوں کے نام غلط تھے، حضور نے تبدیل کر دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا جاہلیت میں نام تھا عبدالکعبہ، کعبے کا بندہ، سرکار نے تبدیل کر کے صدیق کا نام رکھا عبداللہ۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے، نام آپ کا عبداللہ ہے۔ اسی طرح حضور نے بہت سے نام چینج کیے اور فرمایا نام کا اثر ہوتا ہے، نام کی نسبتیں اچھی رکھو، اللہ سے نسبت، اللہ کے رسول سے۔ میں کہتا ہوں اپنے بیٹوں کا نام سب سے اعلیٰ نام عبداللہ ہے، پھر وہ نام جن کی نسبت اللہ سے ہے۔ اور اگر تم اپنے بیٹے کا نام ایک ہمارے پاس طالب علم پڑھتا تھا، اس کا نام تھا راسب، راسب معنوی طور پر ٹھیک نام نہیں ہے، میں نے اس کا نام چینج کر کے رکھا عبد الرحمن، اور میں نے اس کو کہا کہ جب بھی کوئی بندہ عبد الرحمن کہہ کر تمہیں پکارے گا بولو اس کی زبان پر اللہ کا ذکر آئے گا کہ نہیں آئے گا۔
اللہ کا نام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اپنے بیٹے کا اگر آپ نام رکھتے ہیں محمد، تو جب بھی کوئی اس کو بلائے گا تو حضور کا نام نامی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ برکت آئے گی۔ لیکن آج ہم عورتوں کی پیروی کرتے ہیں، بچہ بچی ہو جائے تو نیٹ لے کر بیٹھ گئے، وہ نام رکھنا ہے جو جہان میں کسی کا نہ ہو، خواہ اس نام کا معنی شیطانی ہو، برے سے گندا اور بے برکت نام ہو، کوئی پرواہ نہیں۔ بیوی خوش ہو گئی کہ نام ہم نے انوکھا رکھ دیا، بھئی کیا تمہیں وہ پہلی نسبتیں، پہلے نام پسند نہیں ہیں؟ سرکار نے اپنے بیٹے کا نام، پہلے بیٹے کا نام رکھا قاسم، دوسرے بیٹے کا نام رکھا عبداللہ، انہی کی کنیت ہے طیب و طاہر، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تیسرے بیٹے کا نام رکھا ابراہیم، جد اعلیٰ کی یاد۔ ہم لوگ آج ترقی کے نام پر ترقی کر رہے ہیں اپنی ہر سطح پر۔ انشاءاللہ مرحلہ وار یہ گفتگو جاری رہے گی کہ ہماری ذمہ داری صرف خود مسلمان بننا نہیں، اپنی نسل کو دین پر چلانے کی تدابیر کرنا، کام کرنا۔ انشاءاللہ اسی پر گفتگو آئندہ جمعہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ دین پر ثابت قدم رکھے۔ وما علیہ اللہ۔